عبد الملک بن مروان کے دور میں انہیں کوفہ کا گورنر، کوفہ کا حاکم مقرر کیا جاتا ہے۔ جب وہ کوفہ کی گورنری کا ان کے لیے حکم نامہ جاری ہوتا ہے، اس وقت وہ میثم کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو تم نے کہا تھا اس کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ آتے ہی انہوں نے اپنے بادشاہ کو، دمشق والوں کو اس بات کی کیا خبر دینی تھی، آتے ہی انہوں نے ایک انتہائی سیکرٹ ایک کونسل اور ایک کمیٹی قائم کی، ریسرچ کمیٹی، جو اس بات کی ریسرچ کرے اور تحقیق کرے کہ کوفہ اور مضافات کے کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے شہادت امام حسین علیہ السلام میں، آپ کے قتل میں حصہ لیا تھا۔ ویسے تو اس کی فوج سب سے کم جو روایت ہے، ابن زیاد کا جو لشکر گیا تھا، سب سے کم روایت 30,000 کی ہے، اس سے زیادہ کی بھی روایات ہیں۔ ویسے تو وہ 30,000 پر لشکر مشتمل تھا، لیکن سب سے آگے ہونے والے اور اذیتیں دینے والے اور شہید کرنے والے اور جسم پاک کی بے حرمتی کرنے والے یہ کون کون لوگ تھے، وہ ایک پوری خاموشی کے ساتھ ایک ورک جو تھا اس کو مکمل کیا گیا، اور لسٹ جو تھی وہ مکمل کر لی گئی۔ 250 کے قریب یہ لوگ تھے جو فرنٹ لائن میں تھے ظلم اور زیادتی کرنے والے۔ ان میں سے 220 افراد جو تھے وہ تھوڑا پیچھے تھے، جبکہ 32 افراد جو ہیں وہ سب سے آگے، یعنی اس لسٹ اور تحقیق کے مطابق تھے۔ ان میں سرائے مبارکہ شہید کرنے والے، تیر مارنے والے، تلوار مارنے والے، یعنی اور بعد از شہادت جسم مبارک وہ چہرہ جو بوسہ گاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور وہ جسم نازنی جو راکب دوش نبوت تھا، اس جسم پر گھوڑے دوڑانے والے، اس طرح ان لوگوں کی فہرستیں تیار کی گئیں اور تیاری کی گئی۔ تیار سارا کام جب ہو چکا تو اس کے بعد اس نے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا، اور ان لوگوں کے مکانات جو تھے وہ منہدم کرا دیے گئے، اور ان میں ابن زیاد بھی اور باقی جتنے میں نے کہا 32 یہ جو لوگ تھے جو سر فہرست آتے تھے اذیتیں دینے میں اور شہید کرنے میں، ان 32 لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو قاتل اور آپ کے رفقا کے جو قاتل تھے، ان کو دارالامارت کوفہ کے باہر ان کو لٹکایا گیا، اور لٹکا کر ان کے ہاتھ، پاؤں اور جسم کے اعضاء جو تھے وہ کاٹ دیے گئے۔ اور کاٹنے کے بعد یہ تاریخی حقیقت ہے جو ہماری تاریخ کی مستند تمام کتب میں موجود ہے، ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد پھر ان کو اذیتیں دے دے کر ان کو قتل کیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو زندہ جلا دیا گیا، یعنی لاشوں کو جلا دیا گیا ان کو، یعنی ان کا نہ کوئی غسل، نہ ان کا کوئی کفن، نہ ان کا کوئی نماز جنازہ۔ اس مرد مومن کا خیال یہ تھا یا اس کا اجتہاد یہ تھا کہ یہ لوگ، ان کا اسلام سے تعلق کیا ہے، جو فرزند رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور فرزند رسول بھی وہ جو قرآن کی بات کر رہا ہے،